آبویسلی کیونکہ انوائرمنٹ کھلا ہوتا ہے نا, چیزیں بہت ایکسیس میں ہوتی ہیں, اویلیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو پتہ ہے کچھ ہو نہیں سکتا, تو باہر جا کر پتہ ہے کہ اگر موڈ بن گیا تو کچھ ہو جائے گا. یہاں ایک ایک دن انگلیوں پر گن گن کے گزر رہا ہوتا ہے, گھنٹے گن گن کے گزر رہے ہوتے ہیں, اور توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے اب نہیں کرنا اب نہیں کرنا. باہر جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں میرا خیال ہے ساری ایکٹیویٹی کو بھلانے میں. تو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ فیئر ڈز ناٹ ورک. اگر کوئی آپ کو ڈرانا چاہتا ہے یا دھمکانا چاہتا ہے نا کہ دیکھ لیں جائیں جا کر ان لوگوں کا حال دیکھیں, او ڈی جو دیتے ہیں ان کا حال دیکھیں, تو اگر فیئر کام کرتا ہو سلمان صاحب تو انڈور کا فیئر کام نہ کرے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں, کیا ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ فیئرفل کرنے کے لیے آپ کو سناتے رہیں. ریئلائزیشن جب وہ یہ کس کے واقعات ہیں یہ سارے, جب آپ کا انٹرونشن پریزنٹ ہو, کیا آپ کو نہیں پتہ یہ واقعات کا؟ نہیں پتہ ہوتا ہے, لیکن جب یہ واقعات آپ سے تب ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں تو یا تو آپ انڈر دا انفلوئنس آف کیمیکل ہوتے ہیں, یا آپ وڈرالس میں ہوتے ہیں, یا آپ لینے جا رہے ہوتے ہیں, یا آپ کسی ایسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, آپ کسی ایسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جس میں آپ کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ سارے واقعات اس اسٹیج پر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہ تو آپ کے سسٹم میں کوئی نشہ ہے, نہ آپ کو نشے کی اس طرح سے طلب ہے, نہ آپ وڈرالس میں ہیں. اور جب آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہوں گی تو آپ 2x2 کرنے کے قابل ہوں گے کہ, اور آپ اس کو اپنی سٹوری کے طور پر نہیں, ایک تھرڈ پرسن کی سٹوری کے طور پر دیکھ رہے ہوں گے اس بندے نے کیا 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 ہوا ہے. اور وہ چیزیں آپ کو فیئرفل نہیں کرتی, وہ چیزیں آپ کو ریئلائز کراتی ہیں کہ میں نے نقصان کر دیا بہت زیادہ. اور ریئلائزیشن اور فیئر میں فرق ہوتا ہے. ریئلائزیشن, میں بار بار اس پوائنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو چیز سسٹینیبل نہیں ہوتی اس پر ریلائی نہیں کرتے. سسٹینیبل کا مطلب ہے جو چیز لانگ لاسٹنگ نہ ہو. فیئر لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. لوگ ایموشنل بلیک میل کر کے روک لیتے ہیں نا فار دا ٹائمنگ اپنے بچوں کو نشہ کرنے سے, کہ مجھے کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے, مجھے یہ بیماری ڈائگنوز ہو گئی. 2-4 دن وہ بائی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں تو روز کی کہانی ہے, وہ اپنا نشہ کرتے ہیں پورا. تو جو چیز سسٹینیبل نہیں ہے, جو چیز ریلائبل نہیں ہے, جس پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے مت بھاگیں. کوئی اور امید پیدا کریں نشہ چھوڑنے کی. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا, ہمارا جو برین ہے نا وہ نگیٹیوٹی کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. اب دیکھیں برین اس طرف تو سوچ رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر میں نشہ کرتا رہوں گا. اس طرف کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ایک اچھی کوالٹی آف لائف گزاریں گے اگر میں نشہ نہیں کروں گا تو. موٹیویشن کو میں ویلیو کرتی ہوں بہت زیادہ, لیکن موٹیویشن پر میں بالکل تکیہ نہیں کرتی, یعنی ریلائی نہیں کرتی. موٹیویشن ہمیشہ پیدا کرنی پڑتی ہے, اور بار بار پیدا کرنی پڑتی ہے, اور مینٹین کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. موٹیویشن اور ول پاور کو نا لوگ سمندر کی لہروں کی طرح مثال دیتے ہیں کہ یہ آتی ہیں اور یہ سبسائڈ ہو جاتی ہیں. کسی ٹائم وہ لہریں بالکل ساحل کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اچھل اچھل کر, اور کسی ٹائم ساحل چھوڑ کے دور گئی ہوئی ہوتی ہیں. موٹیویشن از جسٹ لائک دیٹ. اگر آپ بالکل موٹیویشن پر, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے. موٹیویشن, ول پاور, یہ فیملیز کا بھی بہت بڑا کنسرن ہے کہ جس دن اس کے دل سے آواز آئے گی نا, جس دن یہ خود چاہے گا, جس دن یہ ٹھیک ہونا چاہے گا, جس دن یہ بولے گا نا اس دن ٹھیک ہوگا. ہم جتنا مرضی باہر سے کرتے رہیں چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ غلط کانسیپٹ ہے. اس کی روٹس ہسٹوریکل ہیں. بہت پرانے زمانوں میں نشے بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے, اتنے پوٹنٹ نہیں ہوا کرتے تھے, نشہ کرنے والے بھی کم تھے, نشے کی اویلیبلٹی ایکسیسیبلٹی بھی کم تھی. تو کوئی انسان نشہ کرتا تھا, نشہ کرنے کے بعد خوار ہو کر جب اخیر ہو جاتی تھی, راک باٹم ہٹ ہو جاتا تھا, تو ان کو خیال آتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی ٹھیک کرنی ہے. کہیں سے وہ موٹیویشن پکڑتے تھے, جو کچھ بھی کرتے تھے تو وہ سوبرائٹی کے پاتھ پر چلنا شروع ہو جاتے تھے, جس سے ایک مثال سیٹ ہو جاتی تھی کہ جی ایک بندہ ہے جس نے اتنے سال نشہ کر کے اچانک چھوڑ دیا اور اب وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے. تو ہاں ایسے لوگ ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ پوری پاپولیشن کا صرف 1% ہے. اور ہم جب کوئی مثال دیکھتے ہیں تو ہم میجورٹی کو فالو کرتے ہیں, ایکسیپشنز کو بالکل بھی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, آج 1% بھی نہیں ہے. چلیں, آج کے زمانے میں جب نشہ بہت زیادہ اویلیبل ہے, بہت ایزیلی اویلیبل ہے, نشے کی ڈھیر ساری اقسام ہیں اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ پوٹنٹ ہے, نشہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں, تو ہم یہ خواہش نہیں رکھ سکتے پرانی والی کہ جس دن جان صاحب کے اندر سے آواز آئے گی نا اس دن یہ ٹھیک ہوں گے. اس کے لیے پھر ہمیں, اکثر ندیم صاحب کہتے ہیں نا 400 سال کی زندگی عمر کی دعا کرنی چاہیے, تو اتنی عمر تو ہمارے پاس ہے نہیں.
تو آپ باہر سے کوئی کام کرتے ہیں اور اس بندے کے اندر موٹیویشن جگاتے ہیں. میں بات کری تھی ایبسٹیننس کی, تو کانسیپٹ یہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ صرف ایک ڈرگ ہے یہ جو میں نے, کیونکہ یہ باتیں نا بہت دفعہ ہاف وے تھرو دا ٹریٹمنٹ پیشنٹس بولتے بھی ہیں کہ الکوہول تو میں چھوڑنے نہیں آیا تھا یہاں پر, یا چرچ تو میں کبھی کبھار کرتا رہوں گا, یا فلاں چیز تو میں کرتا رہوں گا, یا کوئی اگر نان کیمیکل ایڈکشن ہے ساتھ گیمبلنگ ہے یا کچھ اور ہے یہ تو میں کرتا رہوں گا, فلاں چیز نہیں میں نے چھوڑی, وعدہ صرف کوکین کا تھا. تو پہلا ٹاسک ہی آپ کو کہہ دیتا ہے کلیئر کرنے کے لیے کہ ہر طرح کا موڈ آلٹرنگ سبسٹنس جو لینے کے بعد کسی انسان کے موڈ کی سٹیٹ پہلے جیسی نہیں رہتی اور بدل جاتی ہے, وہ منع ہو جاتا ہے, اس کا پرہیز ہو جاتا ہے. یہ بالکل ویسا ہے جیسے جو کہ کوئی ڈائبیٹک ہوتا ہے اس کو چاکلیٹ کھانا اگر منع ہے تو مٹھائی کھانا کی اجازت ہے؟ یعنی اس کو ایک چیز منع ہے جو کہ میٹھا ہے, اب وہ چاہے کسی شکل کا ہو, کسی ٹیسٹ کا ہو, وہ کسی بھی چیز سے مل کر بنا ہوا ہو, وہ اس کو منع ہے. انڈیفینٹ پیریڈ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے, لیکن اس میں کوئی فگر اس لیے نہیں ہوتا, کوئی نمبر اس لیے نہیں ہوتا کہ اگین یہ ایک بڑا ڈسکریجنگ سی بات ہے جب آپ کا ذہن یہ سوچتا ہے نا کہ اب 6 سال نہیں میں نے کوئی نشہ کرنا, تو آپ وہیں سے مایوس ہو کر تو پلان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ جیسے ڈائٹ کرنے والے لوگ نہیں کرتے, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ اگلے 6 مہینے فل اسٹرکٹ ڈائٹ ہے اور ہیوی ڈائٹ ہے اور کچھ ایسا ویسا نہیں کھانا, تو رات انہوں نے پورا پلان بنایا ہوتا ہے, اگلے دن صبح اٹھ کر ان کی موٹیویشن تھوڑی لو ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو آج پراٹھا کھا لیتا ہوں, کل سے تو پھر میں نے کرنا ہی ہے نا یہ والا پلان. تو ڈرگ ایڈکشن میں بھی سیم یہ چیز ہوتی ہے, جب آپ اپنے آپ کو لمبے لمبے ٹارگیٹس دے دیتے ہیں نا اور ڈیٹ سیٹ کر لیتے ہیں کوئی, تو آپ بار بار چھوٹے چھوٹے ریلیپس میں سے گزرتے رہتے ہیں. اسی لیے لائف سٹائل چینج پروگرام انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے جس کے اندر کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی, جس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اچھا 6 مہینے 2 سال, اس کے اندر ہوتا ہے فار لائف ہی میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے ان پرنسپلس پر چلنا ہے کہ میں نے روزانہ اٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ آج صرف سوبر سونا ہے, میں نے آج میں نے کوئی نشہ نہیں کرنا, آج میں نے کسی ڈیلر سے نہیں ملنا, آج میں نے کسی سلپری دوست سے رابطہ نہیں کرنا. تو جب آپ ایک ایک ٹاسک ایک ٹائم پر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دن میں اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز میں سے گزار رہے ہوتے ہیں, یہ چیز ہوتی ہے جو ڈفرینس لے کر آتی ہے آپ کی ریکوری میں. اور جتنے بھی ریکورنگ ایڈکٹس ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سال کی ریکوری گزار لی اور اسٹل وہ اس جرنی میں ہے, وہ یہی چیز بتاتے ہیں کہ صرف اس ایک کانسیپٹ نے ان کو اتنی مدد دی ہے جس میں وہ ایک دن ایک کر کے گزارتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اب میں نے سالوں سال اس ریکوری میں رہنا ہے یا اس سوبرائٹی میں رہنا ہے. اچھا ٹاسک 2 تھا جی, جب پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اچھا یہ چیزیں ہیں جو اب میں نہیں کر سکتا, یعنی ہر قسم کا نشہ اب میں نہیں کر سکتا, تو پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں. مجھے بتائیں کتنے آپ میں سے پیشنٹس ہیں جنہوں نے گوگل پہ جا کر یہ سرچ کیا کہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی کیا ہے. یہ ہسٹری ضرور ہوتی ہے گوگل پہ کہ لال آنکھیں کیسے ٹھیک کرتے ہیں اور ان ہائی ہونے کے لیے کیا کروں, الکوہول بلڈ میں کتنے دن رہتی, آئس کوئکلی کیسے نکل سکتی ہے سسٹم سے.